الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان نور دیدہ سیدہ فاطمہ زہرا، امام مظلوم، امام حریت، امام انقلاب، امام علی مقام، جناب امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب امام علی مقام کر کے امام علی مقام کے مقام اور مرتبہ میں ہم کوئی رتی بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت و شان اللہ رب العزت نے بھی بیان کی ہے اور اس کے محبوب نے بھی بیان کی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسی عظیم، بے مثال اور محتم بشان ہستی کی عظمت و شان بیان کر کے ہم اپنا مقدر سنوار لیں، اپنی خوشبختی میں اضافہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا آیت مبارکہ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت مبارکہ جن مقدس متبرک ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان ہستیوں میں جناب امام حسین بھی شامل ہیں۔ پھر آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن مبارک مقدس معتبر اور مستند ہستیوں کی شان میں یہ نازل ہوئی، ان میں بھی جناب امام حسین شامل ہیں۔ پھر آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جن ہستیوں کے بارے میں یہ آیت مودت نازل ہوئی، ان ہستیوں میں بھی جناب امام حسین شامل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کی عظمت و شان
میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہو، جن کی پاکیزگی اور طہارت میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہو، تو پھر کسی انسان کے بس میں یہ کیا ہے کہ وہ کوئی ان کی عظمت و شان بیان کر سکے؟ اپنی خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کا ذکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام حسین سے خود بھی محبت کی، پیار کیا، اور امام حسین سے محبت کرنے والوں کو دعا بھی دی، اور امام حسین سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ پھر اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ امام حسین کی محبت یہ محبوب خدا بننے کا نسخہ ہے۔ الغرض امام علی مقام سے اتنا پیار میرے آقا نے اس لیے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ کل جب میدان کرب و بلا سجے گا، اس میں مصائب، تکالیف اور مشکلات کی آندھیاں آئیں گی، تو اس وقت میرا حسین استقامت اور جرأت کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے حضور نے امام حسین سے پیار بھی کیا، امام حسین کے ناز بھی اٹھائے، امام حسین کو چوما بھی، امام حسین کو سونگا بھی۔ کسی نے دیکھ کر، سونگتے دیکھ کر پوچھ لیا، یا رسول اللہ بیٹوں کو چومتا تو ہر کوئی ہے، آپ تو ان کو سونگ بھی رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے اور سونگا بھی جاتا ہے، ان کی خوشبو بھی لی جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ شہادت امام حسین کا مقدر ٹھہرے گی۔ حضور کی چچی حضرت ام فضل خواب دیکھتی ہیں، پریشان ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ ایک خواب دیکھا ہے، بڑا پریشان کن خواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچی خواب بتاؤ، میں اس کو اچھی تعبیر دے دوں گا تو خواب اچھا ہو جائے گا۔ چچی نے بتایا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے، وہ میری گود میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کی پرورش اپنی گود میں کرو گے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت ام فضل نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جناب امام حسین کھیل رہے ہیں، حضور ان سے پیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کس بات کے؟ ابھی تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ فرمایا ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ جس لاڈلے نواسے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی امت اس کو میدان کرب و بلا میں شہید کر دے گا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ غم حسین میں رونا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کو پتہ تھا، اور اس پر اور روایات کثیرہ موجود ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے کربلا کی مٹی دی اور فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین کو بچا لے، اس پہ یہ مشکل وقت نہ آئے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کو تم مختار کل کہتے ہو، جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، وہ نبی جو بات زبان سے نکالے اللہ پوری کر دیتا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امام حسین کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی خواہش کریں رب پوری فرما دیتا ہے، حضور کے دل کے ارادوں کو بھی رب پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو بچانے کی دعا اس لیے نہیں کی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمنا اور آرزو بھی یہی تھی، والذی نفسی بیدی انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت کی موت یہ اتنے اعلیٰ درجے کی ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خود تمنا رکھتے تھے، لیکن رب تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح شہید کیا جائے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن زخموں سے چور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی اس تمنا کو پورا بھی کرنا تھا اور اس کے لیے انداز یہ اپنایا کہ وہ ہستی جس کے بارے میں حضور نے اعلان کر رکھا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ من ربط کامل کے لیے ہے، من ربط کامل کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ فمن تابعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے اے اللہ وہ میرا ہے۔ قرآن یہ من کا مطلب قرآن سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ من کیا ہوتا ہے۔ فرمایا فمن تابعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و منی، حسین میرا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حسین و منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے پھر اس ہستی کا انتخاب کیا شہادت کے لیے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق بھی تھا، خونی تعلق بھی تھا۔ سیرت میں بھی امام حسین مصطفیٰ کریم کی سیرت کا مظہر اتم تھے۔ رب تعالیٰ نے اس ہستی پاک کو میدان کرب و بلا میں وہاں اس کی شہادت کو قبول کر کے گویا مصطفیٰ کریم کی آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ دوستوں اور بھائیوں، پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں ان دنوں جہاں بھی تقریر کر رہا ہوں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے شہادت بیان کریں، واقعات سنائیں، اور اس میں لوگ سناتے بھی ہیں کہ ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز آئی۔ میں نے کہا ہمیں کوئی اور آواز کا تو نہیں پتہ، ہم سے تو یہ سنیں کہ قرآن کی آواز کیا ہے، مصطفیٰ کریم کی آواز کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو سنیے، اگر آپ واقعہ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صدیوں قبل ہمیں سرزمین حرم پہ جانا ہوگا اور وہاں اس منظر کو دیکھنا ہوگا جب اللہ کا ایک بندہ، رب تعالیٰ کا یار، رب تعالیٰ کا دوست، نیئرسٹ فرینڈ، خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں، رب ابلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ان کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بالغا معہ سعیا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 7 سال یا 12 سال کی عمر تھی جناب اسماعیل کی، رب تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو میرے راستے پہ قربان کرو۔ خواب کے ذریعے پیغام دیا۔ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، رب کا ارادہ سمجھا۔ اب جب رب کا حکم ہو کہ بیٹے کو میرے راستے پہ قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ جناب اسماعیل سے پوچھتے۔ رب کا حکم ہے، چھری اٹھاتے گردن پہ چلا دیتے کہ رب کا حکم ہے، لیکن نہیں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ کیوں پوچھا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، دو حکمتیں ہیں اس کی۔ ایک تو اس لیے کہ بیٹوں کی زندگی کے بارے میں جب بھی والدین کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو وہ ان سے پوچھ لیا کریں، یہ انبیاء کا طریقہ بن جائے۔ اور دوسرا اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پہ جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دیتے، لوگوں نے یہ سمجھنا تھا کہ باپ تو اللہ کی مرضی کے مطابق کر بیٹھا جو حکم ملا تھا، لیکن پتہ نہیں بیٹا بھی اس بات پہ راضی تھا کہ نہیں، وہ بھی اپنی گردن پیش کرنا چاہتا تھا یا نہیں، یا جس طرح ہم بھیڑ بکری کو پکڑ کر ذبح کر دیتے ہیں کوئی اس کی مرضی نہیں پوچھتے، یہ بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ فرمایا نہیں، ہم بیٹے سے پوچھیں گے، کائنات دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، ہم پوچھیں گے رب چاہتا ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ اسماعیل آگے سے جو جواب دے گا دنیا اس جواب کو سن کر حیران رہ جائے گی، وہ یہ نہیں کہے گا ہمارے بیٹوں کی طرح کہ ابا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا ہے؟ ابا جی آپ کو تو مینٹل ہاسپٹل لے جانا چاہیے، یہ ہمارے بیٹوں کا جواب اس طرح کا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرزند خلیل کا جواب اس طرح نہیں تھا، قال یا ابت افعل، ابا جان کر گزریے جو حکم ملا ہے، ستاجدنی فافعل ما تؤمر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب جوان بیٹا، جب 90 سال کا بوڑھا باپ اس کی گردن پہ چھری چلانا چاہتا، حکم یہ ملا ہے، عرض کر سکتا تھا پروردگار مشکل مقام ہے، میرا بیٹا ہے، دعائیں مانگ کے لیا ہے، اب معافی دے دے، معاف کر دے، نہ چلوا چھری مجھ سے، کر سکتے تھے عرض، دعا کر سکتے تھے، یا اللہ ایسی مشکل نہ ڈال، یہ امتحان بڑا اوکھا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر آپ کو جن کے بیٹے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا بیمار ہو جائے تو بندے کو آرام نہیں آتا، گردن پہ چھری چلانا تو بڑا مشکل مقام، بڑا ہی اوکھا ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بچانے کی کوئی دعا کی؟ بولے ذرا، حضرت اسماعیل کو بچانے کی کوئی دعا کی؟ بلکہ کیا کیا؟ رب کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رب کا خلیل، رب اس سے بیٹا مانگتا ہے، وہ اس کو بچانے کی دعا نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر بیٹے کو پیش کر دیتا ہے، اور بیٹا بھی آگے بڑھ کر رب کی رضا کے لیے اپنی گردن اپنے باپ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے ابا جان یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اسماعیل کی تو 100 جانیں بھی اس کے راستے پہ قربان۔ اگر سرزمین حرم پہ صدیوں قبل ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ایک بیٹا اپنی گردن خود پیش کر دیتا ہے، تو پھر اس سرزمین حرم پہ آپ یہ توقع کیسے کرتے ہیں کہ جب رب حسین کو مانگ رہا ہو تو پھر حضور کیوں یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بچا لے؟ پھر حضور نے بھی آگے بڑھ کر جناب ابراہیم کی طرح امام حسین کو پیش کر دیا، اور امام حسین نے بھی آگے بڑھ کر جناب اسماعیل کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا تن من دھن، اپنا کنبہ خیش اقربا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی رب کے حضور پیش کر دی۔ حضرت اقبال بولے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ صدیوں قبل رب کی بارگاہ میں
جان کا نذرانہ پیش کرنے کی جو ابتدا جناب اسماعیل نے کی تھی کہ ابا جان یہ میری جان رب کے لیے حاضر ہے، اگر رب کا حکم ہے تو یہ میری جان حاضر ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں جان پیش کرنے کی ابتدا صدیوں قبل جناب اسماعیل نے سرزمین حرم پہ کی تھی، صدیوں بعد آ کر اس کی انتہا جناب امام حسین نے کر دی۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں بھی وجہ کیا تھی؟ کیوں گردن پہ چھری چلائی جا رہی تھی بیٹے کے؟ رب کی رضا تھی۔ یہاں میدان کربلا میں بھی کیوں گردنیں کٹوائی جا رہی تھیں؟ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہاں بھی رب کی رضا تھی۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ رب کی مرضی دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ جنا دکھاں وچ دل بر راضی سکھ نہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شال راضی رہن پیار۔ جیویں پیارا راضی ہوئے اج مرضی ویک سجن دی، جے کر اپنی مرضی لوڑے ایک گل کدی بھی نہیں بندی۔ جیویں پیارا راضی ہوئے اج مرضی ویک سجن دی۔ وہاں میدان کربلا میں رب کی رضا کو دیکھا جا رہا تھا۔ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے؟ رب کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آج امام حسین کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لالے نواسے کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے۔ دوستو، جناب اسماعیل کو حکم دے کر گردن پہ چھری رکھوا کر پھر رب تعالیٰ نے بچا لی۔ کیوں؟ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم فدیہ دے کر جناب اسماعیل کو بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ سبب کیا بنا؟ پہلے حکم دیا، پھر چھری نہیں چلنے دی، چھری کو روک دیا، نہیں کاٹنا، اور جنت سے مینڈا بھی بھیج دیا۔ ہمارے بیٹے بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ بکرا ذبح کر دو جی، بیٹا بیمار ہے، اس کو صحت مل جائے، یہ صدقہ ہم کرتے ہیں بیٹے کی زندگی کے لیے۔ وہاں اسماعیل کی زندگی بچانے کے لیے فدیہ رب دے رہا ہے۔ یہ ایک فرق ہے، ہمارے بیٹوں کے لیے فدیہ صدقہ ہم دیتے ہیں، وہاں رب دے رہا ہے، اور قرآن میں بتا بھی رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم فدیہ دیا۔ میرے پیارے رب، تو نے کیوں دیا؟ تیرا اسماعیل تو اس کو کیوں بچا رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اسماعیل کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ جلوہ کر، ان کی اولاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، جس کے لیے کائنات عالم سجائی گئی ہے، جس کے لیے دنیا کی یہ ساری رونقیں ہیں، جس کے لیے سب کچھ میں نے بنایا ہے، جس کے لیے اپنا آپ بھی میں نے دکھایا ہے، اور میں نے اپنا تعارف بھی اسی کے لیے کرایا ہے۔ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس محبوب کے لیے جناب اسماعیل کو بچا رہا ہوں کہ وہ آئیں۔ اب بات سمجھیں، اللہ کے محبوب کے لیے رب فدیہ دے رہا ہے، اور خود فدیہ دے رہا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم کے نور ظہور کی باری آئے، رب فدیہ دے کر جناب اسماعیل کو بچاتا ہے، اور جب رب کے دین کو بچانے کی باری آئے تو مصطفیٰ کریم امام حسین کا فدیہ دے کر رب کے دین کو بچا لیتے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مولانا صاحب کوئی تباہ ذات، خانہ ذات اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی ایسی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذب عظیم آمد پسر۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ حضرت مولا علی کے اس فرمان کی طرف حضرت اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ مولا علی نے فرمایا قرآن سارا اس کا نچوڑ بقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ کا نچوڑ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اس کی با میں ہے، اور اس کی با کا نچوڑ با کے نقطے میں ہے، اور فرمایا اس با کا نقطہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اس کے با کا نقطہ میں ہوں۔
اور حضرت اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، پدر کہتے ہیں باپ کو، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ بسم اللہ کی با باپ کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذب عظیم آمد پسر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ مولا علی کی اگر ذات رب بنا رہا ہے تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ کی عملی تفسیر جناب امام حسین کو بنایا جا رہا ہے، اور امام حسین کی قربانی کو قبول کر کے جناب اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے۔ فدیہ وہ تو ظاہری طور پر مہنگا تھا، لیکن حقیقت میں میدان کربلا کی وہ قربانی امام حسین کی تھی جس کو قبول کر کے رب تعالی نے جناب اسماعیل کو بچایا تھا۔ اس لیے دوستان ذی وقار اللہ کے محبوب نے یہ دعا نہیں کیا کہ اللہ میرے حسین کو بچا لے، بلکہ دعا کی تو کیا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور صبر کے اوپر اجر بھی عطا فرما، صبر کی اور اجر کی دعا کی۔ آخری بات سمیٹتے ہوئے، وقت تو ہو گیا ہے لیکن میں اس نقطے پہ آپ سب کو لانا ضرور چاہتا ہوں اور ضروری ہے کہ شہادت امام حسین کا مطلب کیا تھا، ذرا بولیں، یا کوئی اور مطلب بھی تھا؟ پچھلے جمعے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ نہ تخت نہ منصب نہ اقتدار، بلکہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ مقصد تھا۔ شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ نہیں آپ صحیح نہیں بولے، شاید آپ کو یقین نہیں۔ شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دو چیزیں جو قدر مشترک ہے، جن میں قدر مشترک ہے۔ امام حسین کی قربانی بھی لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، یہ ملک بھی حاصل لا الہ الا اللہ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن دونوں میں ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، وہ یہ کہ امام حسین کا غم تو منایا جاتا ہے لیکن جس مشن اور مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی اس کو فراموش کر دیا جاتا۔ یہ دین کے لیے تھی، کلمہ طیبہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم سب کو مجھ سمیت اپنے گریبانوں میں یہ جھانکنا چاہیے کہ دین کے لیے ہماری ایفرٹس کیا ہیں، ہماری کوششیں کیا ہیں، ہماری جد و جہد کیا ہے، ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے دین کے غلبے کے لیے۔ آج اگر امام حسین کے پیغام کو امت نے سمجھا ہوتا تو کیا دنیا میں مسلمانوں کا عالم یہ ہوتا جو آج ہمارا ہے؟ پھر دین سر بلند ہوتا۔ قربانیاں بار بار تو نہیں دی جاتی، ایک ہی دفعہ اتنی بڑی قربانی ہو گئی کہ جو رب کا بھی محبوب ہے اور جو رب کے محبوب کا بھی محبوب ہے، وہ اپنا پورا خاندان، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، حضور کے کندھوں پہ جو سواری کرتے ہیں، جن کے لیے حضور سجدے لمبے کر دیتے ہیں، خطبہ روک دیتے ہیں، وہ ہستی اپنی گردن کٹا رہی ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ روز روز ایسے گردنیں کٹائی جائیں، اب تو اس پیغام کو سمجھنا تھا امت نے کہ جس مقصد کے لیے کائنات میں اللہ کی محبوب ترین ہستیوں نے اپنی گردن کٹوا دی، امت کو تو اس مشن کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے تھا، کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذاتی زندگی میں ترجیح دین کو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہماری انا آ جائے، سامنے اسلام آ جائے تو بدقسمتی سے ہماری انا جیت جاتی ہے اور اسلام ہار جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو شادی بیاہیں آپ دیکھ لیں، سون میں جب شادی بیاہیں ہوتی ہیں لوگ کس طرح بھانڈوں کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور مسجدوں کے لیے اپیلیں کرنا پڑتی، چندہ مانگنا پڑتا ہے۔ یہاں مسجد شاہ ہمدان کی صورتحال تو اگرچہ ایسی نہیں، الحمدللہ ماسٹر صاحب اور مخلص لوگوں کی وجہ سے حالات ہیں، لیکن کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن میں امام بھی نہیں، وجہ محلے والے ان کی تنخواہ کا بندوبست نہیں کر سکتے، اور کتنی ایسی جگہیں جہاں امام کی تنخواہ کے لیے 100 200 لینے کے لیے مسجد انتظامیہ پھر رہی ہوتی ہے اور لوگ دیتے وقت ایسا منہ بناتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا قرضہ دینا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشن حسین چل رہا ہے؟ امام حسین کا مشن یہی تھا کہ دین پہ اتنا مشکل وقت آ جائے کہ آج
جو صورت حال ہمیں مساجد کی نظر آتی ہے، مدارس کی نظر آتی ہے، خانقاہوں کی نظر آتی ہے، دین کی جو رونقیں ہمیں نظر آنی چاہیے تھی، اور پوری امت کو پھر کبھی دین کے معاملے میں غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، آج یہ جو غفلت ہماری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کے مشن کو نہیں سمجھا۔ اور دوسری چیز، جس مشن کے لیے، جس مطلب کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ اور امام حسین کا مشن وہ ایک ہی مشن تھا، کوئی دو مختلف نہیں تھے، لیکن آج پاکستان کو وہ منزل نہیں ملی۔ آج آپ دیکھیں مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ طاقتور اگر مظلوم پہ ظلم کرے، لوگ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اس غریب اور مسکین اور مظلوم کے ساتھ ساتھی نہیں بنتا۔ آج بھی یہاں پاکستان میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، حق نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کے اصول آج بھی یہاں رائج ہیں، حسینیت آج بھی پکار رہی ہے کہ قافلہ حسین میں، قافلہ حجاز میں کوئی ایک بھی حسین نہیں۔ کیا یہاں قافلہ حجاز میں کوئی ایک بھی حسین نہیں؟ گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج بھی یہ چیز سوچنے والی، اگر پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، امام حسین کی قربانی لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، تو پھر اس کے لیے ہمارے دلوں میں بھی کبھی تو دل دھڑکنا چاہیے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور لا الہ الا اللہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم سب مل بیٹھ کر صرف پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک کلمہ طیبہ کے تمام تر تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مشن پورا نہیں ہوگا۔ یہ مشن امام حسین ہے کہ دین سر بلند ہو، دین کی سپرمیسی ہو، اور جہاں معاملہ ہے انا اور دین کا، تو پھر دین جیت جائے اور ہماری انا ہار جائے، ہم سرنڈر کر جائیں کہ ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جائے، بندہ کہے جی آمنا و صدقنا، رب کا یہ حکم ہے، اس کے رسول کا یہ حکم ہے، بس بات ختم۔ لیکن ہم اب بھی ذات پات نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ حسین تو وحدت کا درس دیتے ہیں، اجتماعیت کا درس دیتے ہیں۔ وہ جوش ملی آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین کے نام پہ تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بدقسمتی سے قوم تفرقے میں بٹ گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مشن حسینی کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔